بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں قابیل اور حابیل کا قصہ موجود ہے، اور ہم آپ کو سناتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا سلام اللہ علیہ سے بہت اولاد ہوئی۔ انہی میں ان کے دو بیٹے قابیل اور حابیل تھے۔ قابیل بڑا لڑکا تھا، لیکن یہ ماں باپ کا کہا نہ مانتا تھا۔ حابیل چھوٹا بھائی تھا جو ماں باپ کا ادب و احترام کرتا اور ماں باپ کا کہا مانتا تھا۔ اکلیمہ نام کی ایک لڑکی تھی جس سے قابیل شادی کرنا چاہتا تھا، مگر حضرت آدم علیہ السلام اس کی شادی اپنے چھوٹے بیٹے حابیل سے کرنا چاہتے تھے، جو نہایت ہی نیک اور شریف تھا۔ اس لیے قابیل اپنے ماں باپ اور بھائی کا دشمن ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ تم دونوں قربانی کر کے پہاڑ پر رکھ دو، تم دونوں میں سے جس کی قربانی قبول ہوگی اسی سے اکلیمہ کی شادی کی جائے گی۔ ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ کو اپنے نیک بندے بہت پسند ہوتے ہیں اور وہ ان کی مدد کرتا رہتا ہے۔ قابیل اور حابیل نے اپنی قربانی کی اور پہاڑ کی چوٹی پر رکھ دی۔ تبھی آسمان سے ایک آگ آئی اور حابیل کی قربانی کو اٹھا کر لے گئی، یعنی کہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی۔ اب اس سب کے بعد اس کے بھائی قابیل کو بہت غصہ آیا۔ اس نے حابیل سے کہا کہ میں تجھ کو قتل کر دوں گا۔ حابیل نے یہ سن کر کہا کہ اللہ نیک بندوں کی قربانی قبول کرتا ہے، اگر تم مجھ سے لڑو گے تو میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ آخر ایک دن قابیل نے حابیل کو قتل ہی کر دیا۔ ناظرین محترم، دنیا میں یہ پہلا قتل تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کا کیا۔ قتل کرنے کے بعد قابیل کو فکر ہونے لگی کہ حابیل کی لاش کا کیا کرے، اسے کہاں اور کس طرح سے چھپائے۔ اتنے میں اس نے دیکھا کہ ایک کوا چونچ سے زمین کھود کر ایک دوسرے مڑے ہوئے کوے کو دفن کر رہا تھا۔ تب اس نے بھی اپنے بھائی حابیل کو زمین کھود کر دفن کر دیا اور خود جا کر آگ کی پوجا کرنے لگا۔ اس سارے واقعے نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا سلام اللہ علیہ کو بہت دکھ اور بہت رنج دیا۔ ناظرین محترم، قابیل و حابیل دونوں بھائیوں کو جھگڑے سے ہم کو سبق حاصل کرنا چاہیے۔ ہمارا حقیقی بھائی ہو یا مسلمان بھائی، اگر ہم پر زیادتی کرے تو بہتر یہ ہے کہ ہم صبر کریں اور اپنے بھائی پر ہاتھ نہ اٹھائیں۔ جس طرح قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کیا تو قیامت تک لوگ اس پر لعنت کرتے رہیں گے، اور آخرت میں وہ اللہ کے عذاب کا مستحق ٹھہرا۔ اور حابیل جو نیک اور اچھا انسان تھا، اس کو لوگ قیامت تک اچھا ہی کہتے رہیں گے اور وہ جنت کا مستحق ہوگا۔ ناظرین، اس ویڈیو کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا، اور اس ویڈیو کو شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔